اس کے بعد میں مولانا محترم محمد الیاس خان فلاحی صاحب ناظم شہر جماعت اسلامی اور گزارش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم و معزز ذمہ داران جماعت، اکابرین ملت، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تحریک اسلامی میں جڑنے کی وجہ سے مجھے ایسے انمول ہیرے دیکھنے اور ان کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ ان ہیروں میں سے ایک کا ذکر آپ نے سنا، اشفاق احمد صاحب، جو SIO کے پہلے مہاراشٹر کے صدر تھے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں دوسری میقات میں ان کے بعد صدر حلقہ بنا، اور ہمیشہ اس وقت سے آج تک یہی شرمندگی ہوتی تھی ہمارے بزرگ جو اس بلند ذمہ داری کو ادا کیے وہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں۔ ہمیشہ میں نے ایک جذبہ رہتا تھا کہ کاش میں اپنے بزرگوں جیسا بنوں، اس میں سے اشفاق صاحب بھی رہتے تھے، اور ہمیشہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جذبے کی وجہ سے، اپنی للہیت اور خلوص کی وجہ سے، اپنی سرگرمیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے ہمیشہ سبقت لے گئے۔ آج بھی شہ نشین پہ جو حضرات موجود ہیں، میں ان میں سے ایک ایک سے واقف ہوں، بلکہ میرا بچپن محترم سید عبدالباسط انور صاحب کے ساتھ گزرا ہے، تو میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں شاید منتخب کیا گیا تھا SIO کی اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ آج یہ ذمہ داری ہمارے نوجوان بھائیوں کے سامنے کے اوپر آئی ہے، اور اس کام کو ہم سب کو انجام دینا ہے۔ اشرف بھائی کی بہت سی خوبیاں تھیں جس کا ذکر ہوا۔ ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بہت پلاننگ کرتے تھے۔ ان کے ساتھ میں فائنانس سیکریٹری بھی رہا آل انڈیا، تو خطوط لکھنا، خطوں میں جو ہے تفصیلات دینا، پلاننگ کرنا، جزوی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی خط میں وہ لکھتے تھے۔ تعلق رہنا، جذبہ یعنی سمجھے مقصد سے عشق ہونا، یہ بھی بڑا اہم ہے، سب سے اہم بنیادی بات ہے۔ لیکن پھر پلاننگ اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، فرد کو تلاش کرنا، اس کے سامنے بات کو پیش کرنا، اس کو آمادہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر میں نے دیکھی۔ پرسویشن، ابھی جیسا کہ مولانا نے کہا کہ شعبہ تعلیم کا مقامی سطح پر پروگرام بنانا، تو یہ چیز ہمارے اندر کچھ مس ہو رہی ہے، تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینا ہے۔ بہت سی باتیں آئی ہیں۔ میری اہلیہ بھی جو ہے اکثر شوگر کا مریضہ تھی، مرحومہ، تو اشفاق بھائی کے خط آنا، ان کے فون آنا، تفصیلات پوچھنا۔ وہ تو دلی میں رہتے، میں پونا میں رہتا تھا، تو ساری چیزوں سے واقفیت حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مجھے یاد ہے 1987 میں والد محترم کا میرے انتقال ہوا تھا، جن لوگوں نے تعزیت کیا اور بہت سے خطوط لکھے، ان میں آج بھی وہ خط میرے پاس محفوظ ہے جو اشفاق احمد صاحب نے دلی سے لکھا تھا اور تعزیت کیا تھا، جو میرے لیے باعث تسکین بنا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ان کی موجود تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو یہ کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب آخری دیدار جس کا تذکرہ ہوا میں نے بھی کیا، اور اس تبسم کو اور مسکراہٹ کو دیکھا، تو میرے ذہن میں یہ آیت کا حصہ آ گیا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے بشارت سے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملک الموت جب آئے تو انہوں نے ضرور یہ کہا ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اور ایسا ہی حال یہ آدمی بغیر اللہ کی مدد اور فرشتوں کی مدد کے بغیر تحریک اسلامی کا اور خیر کا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے
जब आदमी खुलूस नीयत के साथ अपने नफ्स परस्ती से उठकर खुदा परस्त बन जाता है और अल्लाह के लिए काम करता है तो अल्लाह ही ये सब कुछ देता है। और आखिर में शायद ये भी मामला मलाइका का हुआ होगा कि मलाइका ने ये कहा होगा, या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जो इत्मीनान उनके चेहरे पर था, ऐ नफ्स मुतमइन, या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया, चला अपने रब की तरफ राज़ी बर रज़ा, दाखिल हो जाओ उसके ख़ास बंदों में और दाखिल हो जाओ उसकी जन्नत में। अल्लाह से यही दुआ है, और ये दुआ है जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद है और उधर भी मौजूद हैं। मोहतरम अब्दुल हमीद खान साहब ने इज़हार ख़याल फरमाया, वही अमीर मुकामी थे औरंगाबाद के, और उन्होंने एक बार कहा था मुझे, अशफाक अहमद साहब का जब फॉर्म आया तो मैंने दूसरे दिन उसे रवाना कर दिया दिल्ली। तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने इन कामों को अंजाम दिया। अल्लाह ताला उसका भरपूर सिला अता फरमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।